اور جہاں بھی ہمارا جانا ہو رہا ہے وہاں منور جمع کو خوب ثواب مل رہا ہے، اور ہزاروں میں تعداد لوگ آتے ہیں اور وہ ثواب لوٹ نہیں رہے ہیں۔ کیسے؟ جب میں سلام کرتا ہوں تو مجھے مکمل ثواب ملتا ہے، اور آپ لوگ جواب نہ دے کر محروم رہ رہے ہیں ثواب سے، اور میں کبھی ایسا نہیں چاہتا کہ میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں اور میں سلام کروں اور آپ اللہ کے ثواب سے محروم رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورنہ اچھا یہ دوسری دفعہ جو آپ لوگ جواب دیے نا، اس میں بھی زیادہ فیصد ثواب مجھے ملنے والا ہے، کیونکہ بول بول کر کروایا آپ نے خود سے نہیں کیا۔ تو نیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا ہے ہر کام میں، وہ جو خود سے کرتا ہے اس کو اللہ کا پورا ثواب ملتا ہے، جو کرواتا ہے تو اس کا انوالومنٹ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ بڑا رحیم ہے، دینے پہ جب اتر آتا ہے تو ایک کی برکت سے سب کو بھی دے دیتا ہے۔ تو یہاں ماشاءاللہ کوئی ایسے معصوم بچے بھی وعلیکم السلام کہے ہوں گے، اس کی برکت سے سب کو ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ میں نے کچھ بچیوں سے وعلیکم السلام سنا، باقی مرد حضرات سے جواب ہی نہیں آیا۔ وہ شاید موٹیویشن حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی سے ملا ہے، کیونکہ قرآن پہ آپ لیکچر دیتے ہوئے بتا رہے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے کہ چینٹی جو چھوٹی ہوتی ہے اس میں لیڈر فیمیل ہوتی ہے، اور جو شہد بنانے والی مکھی ہوتی ہے وہ بھی لیڈر فیمیل ہوتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جھارکھنڈ میں لیڈرشپ کرتے ہوئے فیمیلز کے پیچھے گزرتے رہیں گے۔ بہرحال یہ کامیابی یا لیڈرشپ انہیں میسر ہوتی ہے جو محنت کرتے ہیں، اور اس محنت میں اخلاص اگر ہو تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ بہرحال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے انگلش ٹیچر بھی بنوایا اور موٹیویشنل اسپیکر بھی بنایا ماشاءاللہ، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے جذبات کو صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ کئی سارے دیش میں یہ میسج کو پہنچایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ لیکن یہ کرم مولانا حذیفہ صاحب وستانوی صاحب کا بھی ہے کہ آپ نے مجھے روبرو ہو کر بہت سے ہندوستان کے نوجوان بچے بچیوں کو کلام کرنے کا موقع آپ نے مجھے دیا ہے۔ میں اس پلیٹ فارم سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ورنہ مجھے اکثر بہت سے لوگ یوٹیوب پر، واٹس ایپ چینل پر، فیس بک پر ہی سنا کرتے تھے، لیکن آپ کے ساتھ جب سے میں جڑا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کا مجمع ماشاءاللہ انہیں ایڈریس کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے۔ اور یہاں بالخصوص اٹکی اور جھارکھنڈ میں یہ میرا پہلا وزٹ ہے۔ جھارکھنڈ آیا میں، لیکن میں نے لیکچر دینے کا موقع نہیں ملا تھا، تو اس اسٹیٹ کا یہ میرا پہلا لیکچر ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے پورے جذبات آپ تک میں پہنچاؤں، اور یہ فاطمہ اکیڈمی کے روئے رواں نسیم صاحب اور شکیل صاحب جو اڑیسہ سے آ کر یہاں ماشاءاللہ یہ پروگرام آرگنائز کیے ہیں، آپ لوگ تمام جتنے بھی طلبہ ہیں اور جتنے بھی لوگ آڈینس میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، دھوپ میں، چھاؤں میں، بالکنی میں، یہاں وہاں، جو دکھ رہے ہیں جو نہیں دکھ رہے ہیں، ان سب کو منور جمع کا سلام، میں ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام کو۔ اور آپ لوگوں نے ایک آواز پر ماشاءاللہ 3-4 دن قبل کسی کو نہیں پتا تھا یہاں پروگرام ہونا ہے، اور سب جمع ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ جیسے مولانا حذیفہ صاحب وستانوی ایمفسس کر رہے تھے کہ قرآن کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، اس پر میں کچھ روشنی ڈال کر پھر میرے ٹاپک پر میں آتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو باپ اس کو چلنا سکھاتا ہے، اس کو اپنی مادری زبان بولنا سکھاتا ہے، اس کو
साइकिल चलाना सिखाता है, उसको स्कूटर चलाना सिखाता है, उसको स्विमिंग सिखाता है, उसको स्कूल भेजकर a+b² का फार्मूला सिखाता है, उसको और मज़ीद ज़ुबानें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और मज़ीद ज़ुबानें, कंप्यूटर, क्या क्या ना जाने चीज़ें एक वालिद अपनी ज़िम्मेदारी को पूरे निभाते हुए ये तमाम चीज़ें सिखाने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन इन ज़िम्मेदारियों में जो असल चीज़ सिखाना होता है वो अल्लाह की किताब कुरान मजीद, उस पर बहुत से वालिदैन नाकाम हैं, वहाँ फेल हो चुके हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जो कुरानी कंपटीशन इशाअतुल उलूम मक्कल कुआं की जानिब से ये होते जा रहा है। हर 3 साल होता है हिंदुस्तान में, और माशाल्लाह कोरोना की वजह से 1-2 साल नहीं हो पाया, उसके बाद फिर से शुरू हुआ है और मुझे उम्मीद है और आने वाला इससे बेहतर होगा और फिर आने वाले और इससे बेहतर होते जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हज़रत के बयान से आप लोग सब मुस्तफ़ीद होंगे और तमाम वालिदैन जितने भी मदर्स हैं, फादर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल गार्जियंस हैं, वो सब ये मैसेज आप घर ले जाएं। ये ज़िम्मेदारी से आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को अल्लाह की किताब से इंट्रोड्यूस करें और उसको पढ़ना समझना दो भी आसान करें अपने बच्चों को। यहाँ जितने तलबा हैं माशाअल्लाह, मुझे इस स्कूल में आकर, इस गांव में आकर बच्चों के परफॉर्मेंसेस को देखकर बेहद खुशी हुई है। उनके कॉन्फिडेंस को, उनकी उर्दू ज़ुबान को सुनकर, उर्दू ज़ुबान में फिर जो तलफ़्फ़ुज़ है, प्रोनंसिएशन को सुनकर मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे ये मैसेज मिलता है कि जितने भी बच्चियाँ यहाँ परफॉर्म की हैं वो और मज़ीद बच्चियों में भी वो हुनर है, लेकिन वो लोगों ने पहचाना नहीं है उस हुनर को, और मज़ीद बच्चों में भी वो हुनर है। अफसोस के वो लोगों ने अपने उस हुनर को, अपने उस टैलेंट को कभी रियलाइज़ नहीं किया, कभी पहचान नहीं पाया कि उनमें वो हुनर है। ऐसा बहुत से बच्चों में वो हुनर है माशाअल्लाह। तो जितने भी स्टेज पर कुरान की बड़ी बेहतरीन अंदाज में तिलावत किए और वहाँ से जितने भी स्पीचेस दिए हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से 1,000 रुपये इनाम मिलेगा इंशाअल्लाह। आपकी उम्र में जब मैं पढ़ाई करता था तो स्टेज पर खड़े होना बहुत दूर, कभी तसव्वुर में भी नहीं, हम लोग सोचे भी नहीं कि हम स्टेज पर खड़े होकर 2 लफ्ज़ भी बोल सकते हैं माशाअल्लाह। लेकिन यहाँ देखिए बच्चियाँ आकर हज़ारों तादाद में आए, इतने लोगों के सामने खड़े होकर बहुत कॉन्फिडेंस का मुजाहरा आप लोगों ने किया। तो मुझे यहाँ बहुत से तलबा नज़र आते हैं, तो मैं पहले तलबा को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ, वक्त अगर मिले तो फिर पेरेंट्स पे बात करूँ, क्योंकि बहुत से बॉयज़ एंड गर्ल्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपके इल्म में एक बात ले आना चाहता हूँ, बहुत गौर से आप सब सुनने की कोशिश करें। माने कि हर जो चीज़ इस दुनिया में है, कुछ देर के लिए आप उसको स्कूल समझें। अपने घर में जो किचन है, उस किचन को आप स्कूल समझें कुछ देर के लिए। क्या समझना है आपने? आपके घर में जो किचन है वो क्या है? स्कूल है। बहुत उम्दा, वेरी गुड। आप सब मुझे सुन रहे हैं माशाअल्लाह। और आपके जो अब्बू ऑफिस जाते हैं, वो ऑफिस नहीं है, वो भी स्कूल है। क्या है वो? स्कूल है। और जिस ऑटो में बैठकर आप स्कूल जाते हैं, जो बस में बैठकर आप स्कूल जाते हैं, जो रक्शे में बैठकर आप स्कूल जाते हो, और वो ऑटो भी स्कूल समझना आपने, वो रक्षा भी स्कूल समझना आपने, वो बस भी स्कूल समझना आपने। इज दैट क्लियर? बात समझ आई सब लोग को? हाँ जी। अब मेरे कुछ सवालात हैं, बड़े गौर से सुनने की कोशिश करें। आपकी अम्मी किचन में जा रही है, कहाँ जा रही है? नहीं, स्कूल में जा रही है बोलना है। मैंने आपसे कहा कि आपके घर के किचन को स्कूल समझें आप लोग। तो आपकी अम्मी किचन में जाती है खाना बनाने के लिए रोजाना, यस और नो? आप मेरे साथ हैं सब? जवाब दें फिर अगर हो तो। आपकी अम्मी रोजाना किचन में जाती है खाना बनाने के लिए। अगर किचन में जाकर खाना बनाना छोड़ दिया आपकी अम्मी ने, खाना नहीं बना रही है, किचन में जा रही है, बैठ रही है, और सुबह वालिद भी ऑफिस भूखे जा रहे हैं,
بچے بھی آفس بھوکے جا رہے ہیں. ایک دن ایسا ہی ہوا اور شام میں بچے اسکول سے لوٹے اور رات میں بھی کھانا نہیں بنا رہی ہے اور ہسبینڈ بھی بھوکے پیٹ سو رہا ہے, بچے بھی بھوکے پیٹ سو رہا ہے. ایسا ایک دن ہوا ہے, 2 دن ہوا ہے, 3 دن ہوا ہے, 4 دن ہوا ہے, 5 دن ہوا ہے. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اب بتائیں کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد؟ اب وہ دوسری شادی کر لیں گے. کیا کریں گے؟ دوسری شادی کریں گے. ارے بھائی میں نے تو آپ سے شادی اس لیے کی تاکہ آپ ہماری خدمت کریں, ہماری بچوں کی خدمت کریں, بچوں کو اچھا کھانا کھلائیں, نیوٹریشس کھانا بنائیں, گرم گرم کھانا کھلائیں, لنچ بنا کر دیں اسکول میں, پھر جب واپس آئیں کچھ آپ اس کو کھلائیں, کچھ پلائیں. آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے. لیکن کیا آپ کی امی روزانہ کچن میں جو جاتی ہیں کچھ دیر کے لیے آپ اسکول سمجھیں, وہ سب کام کچن میں امیاں کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ تو اس کا مطلب ہندوستان کے جتنے امیاں کچن میں جا کر کھانا بناتی ہیں اور لنچ باکس پیک کر کے اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہیں, اپنے بچوں کو دیتی ہیں, اس کا مطلب ہندوستان کے تمام امیوں کو اس اسکول میں 100 میں 100 مارکس مل رہے ہیں. بگ راؤنڈ آف اپلاز فار دیم. تمام امیوں کتنے مارکس لے رہے ہیں؟ 100 میں 100 مارکس لے رہے ہیں. اب اس میں جو بھی سبجیکٹس رکھیں, آپ سبجیکٹ رکھ لیں, چائے بنانا, چائے کو ایک سبجیکٹ بنائیں, سالن ہے اس کو ایک سبجیکٹ, کھانا ہے اس کو ایک سبجیکٹ, روٹی ہے اس کو ایک سبجیکٹ بنا لیں. تو تمام سبجیکٹس میں آپ کی امی 100 میں 100 اچیو کر رہی ہیں. بالکل اسی طرح آپ کے ابو آفس جاتے ہیں اور آفس جاتے ہیں اور آفس کے کرسی پر بیٹھتے ہیں, کوئی فائل نہیں کھولتے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے ہیں. کوئی بھی بندہ کام کے لیے آ کر بینک میں کام کرتا ہے, پوچھتا ہے یہ پیسے ڈپازٹ کرے, پیسے لے کر برابر رکھ رہے ہیں, ڈپازٹ نہیں کر رہے ہیں. 1 دن ہوگا, 2 دن ہوگا, 3 دن ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ تخلیہ کر دیا جائے گا, اس کو فائر کر دیا جائے گا, اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. لیکن کیا ایسا ہمارے ابو لوگ ایسا کرتے ہیں آفس میں جا کر؟ نہیں کرتے ہیں. وقت پر آفس جاتے ہیں, 9 بجے جاتے ہیں, 5 بجے تک کام کرتے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو آفس کو ہم کچھ دیر کے لیے اسکول سمجھ بیٹھے, وہ ابو جا کر روزانہ کام کرتے ہیں تو انہیں سیلری ملتی ہے اور وہ سیلری سے آپ کا گھر چلتا ہے, آپ اسکول جاتے ہو اور مزید خواہشات پورے ہوتے ہیں آپ کے. اس کا مطلب آپ کے ابو ماشاءاللہ اس اسکول میں جو کام کرتے ہیں وہاں 100 میں 100 مارکس لے آ رہے ہیں. بگ راؤنڈ آف اپلاز فار یور فادرز. ابو آپ کو اسکول میں اسکول تک پہنچانے کے لیے آٹو ڈرائیورز آپ کے گھر آتے ہیں, بارشوں میں, گرمیوں میں, ٹریفک میں, اور اس کے خود بچے بیوی کبھی بیمار بھی ہوتے ہیں تو انہیں چھوڑ کر آپ کے گھر آتے ہیں تاکہ آپ کے تعلیم پر کوئی اثر نہ ہو. وہ روزانہ آپ کے گھر آتے ہیں, آپ کو آٹو میں بٹھاتے ہیں اور آپ کو لے آ کر اسکول چھوڑتے ہیں. اور اس آٹو کو کچھ دیر کے لیے اسکول سمجھیں تو پھر آٹو ڈرائیورز کو 100 میں 100 مارکس مل رہے ہیں. تو اس پلیٹ فارم سے میں تمام آٹو ڈرائیورز کو سلام کرتا ہوں, اور آپ لوگ بھی بگ راؤنڈ آف اپلاز. ہندوستان کے وہ آٹو ڈرائیورز جو تمام بچوں کو اسکول لے کر جاتے ہیں, وہ بھی اقرا کے ایمبیسڈرز ہیں, اقرا کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے, بندوں پر اقرا پڑھ, علم حاصل کر. تو کوئی بندہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے اور اس کو آٹو ڈرائیور بٹھا کر لے جا رہا ہے تو اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے. وہ اپنے کام میں 100 میں 100 مارکس لے آ رہا ہے. تو امی 100 میں 100 مارکس, ابو 100 میں 100 مارکس, آٹو ڈرائیورز 100 میں 100 مارکس. اب 100 میں 100 مارکس کوئی نہیں لا رہا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ طلبہ ہے. وہ اسکول جا کر صرف بیٹھتے ہیں. They go to school with bags, with notebooks, with pen and everything, but they get back home empty-minded. وہ بڑا سامان لے کر جاتے ہیں اسکول روزانہ, لیکن جب واپس گھر لوٹتے ہیں وہ کیسے لوٹتے ہیں؟ empty-minded لوٹتے ہیں, یعنی کچھ نہیں سنتے ہیں اپنے ٹیچرز کو. تو گویا آپ جو اسکول جا رہے ہو اس میں آپ 100 میں 100 لا نہیں رہے ہو. بمشکل کلاس میں 5 بچے لے آتے ہیں, 2 بچے لے آتے ہیں, اور سارے امی 100 لے آ رہے ہیں, سارے ابو 100 لے آ رہے ہیں, سارے آٹو ڈرائیورز 100 لے آ رہے ہیں. اپنے کام کو جسٹس دے رہے ہیں, انصاف کر رہے ہیں اپنے کام سے, اور انصاف کوئی نہیں کر رہے ہیں تو وہ اسکول اور کالج کے طلبہ نہیں کر رہے ہیں.
تو میں یہ ایگزامپلس دے کر آپ کے دلوں تک پہنچنا چاہتا ہوں. کیوں ایسا آپ لوگ کر رہے ہو؟ کیا آپ کو آپ کی امی محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے؟ کیا آپ کو اپنے ابو محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں؟ کیا آپ کو آٹو ڈرائیورز محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ یہ سب لوگ 100% اپنے ایفرٹس لگا رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں. اور کامیاب کوئی نہیں ہو رہے ہیں تو وہ اسکول کے طلبہ نہیں ہو رہے ہیں. سیکنڈ سٹینڈرڈ میں اگر کوئی اللہ کا بندہ میتھمیٹکس میں فیل ہوتا ہے تو وہ ذہن میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ میتھس از اے ویری ٹف سبجیکٹ. اب وہ تھرڈ میں بھی وہی حال ہوتا ہے, فورتھ میں بھی وہی حال ہوتا ہے, ففتھ میں بھی وہی حال ہوتا ہے, اور 10th میں جا کر جب وہ امتحان لکھتا ہے تو فیل ہو جاتا ہے. اب آپ بتائیے, فیل ہونے کے لیے کیا کسی بندے کو 10 سال اسکول جانے کی ضرورت ہے؟ آنسر دے مجھے. آپ نے 10th کا امتحان لکھ رہے ہو اور 2-3 سبجیکٹس آپ فیل ہو رہے ہو, تو فیل ہونے کے لیے کیا آپ کو 10 سے 12 سال اسکول جانے کی ضرورت ہے؟ آپ گھر میں بیٹھ کر بھی فیل ہو سکتے ہیں. اسکول میں داخلہ ہی نہ لیں, آپ ایڈمیشن ہی نہ لیں, سیدھے جائیں امتحان میں بیٹھے, ایگزام ہال میں لکھیں, فیل ہو جاؤ گے. لیکن یہاں 12 سال جا کر آپ فیل ہو رہے ہو. عجیب ہے. آپ کچھ بھی کام کریں, ہر کام سیکھ سکتے ہو. 2 مہینے میں آپ بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائے گی. ہر ایک چیز میں کام کریں. سوئمنگ کسی کو نہیں آتی ہے, یہاں بہت سے بچوں کو سوئمنگ نہیں آتی. اگر سوئمنگ پول آپ کو مل جائے اور 2 مہینہ روز آپ پریکٹس کر لیں تو آپ بہترین سوئمر بن جائیں گے, آپ کو سوئمنگ آ جائے گا. یہاں جتنے بندے مجھے سن رہے ہیں جنہیں سوئمنگ نہیں آتی ہے, وہ بمشکل 1 ہفتہ, 15 دن, 1 مہینہ آپ اگر سوئمنگ پول میں اترو گے, ہاتھ پیر ہلاؤ گے تو تیرنا سیکھ جاؤ گے. بالکل اسی طرح جنہیں اسکوٹر چلانا نہیں آتا ہے وہ 1 بار گریں گے, 2 بار گریں گے, 4 بار گریں گے, 10 بار گریں گے, پھر اس کے بعد اسکوٹر آسانی سے چلا لیتے ہیں. ہر بندہ موبائل فون چلانا سیکھا ہے. وہ کوئی اسکول میں پڑھایا نہیں جاتا ہے, کالج میں نہیں پڑھایا جاتا ہے, یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ انسٹاگرام کو کیسے چلایا جائے. یہ کوئی پیریڈ ہوتا ہے اسکول میں, ٹیچر بتاتے ہیں. لیکن چھوٹے سے بچے 4 سال 5 سال کے بچوں کو بھی پتہ چل گیا کہ انسٹاگرام کو کیسے چلایا جاتا ہے, یوٹیوب کو کیسے چلایا جاتا ہے. جب بندہ انوالو ہو جاتا ہے سیکھنے میں تو اس کو بہت سی چیزیں آسان ہو جاتا ہے سیکھنا. اسی طرح میں آپ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو وقت بتا رہے ہو, جو 10 سال 12 سال اسکول جا کر, یہ اپنے زندگی کا بہت اہم وقت ہوتا ہے. اور بالخصوص جب بچے 7th سٹینڈرڈ میں چلے جاتے ہیں اور ٹین ایج میں جاتے ہیں, اور ٹین ایج سب کو پتہ ہے 13 سے شروع ہو کر 19 پر ختم ہوتا ہے. تو یہ جو 7-8 سال کا فیز ہوتا ہے, فیز نہیں کہہ رہا ہوں میں, فیز PHASE, یہ جو فیز ہوتا ہے 7-8 سال کا, اس کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے ایجوکیشن لائن میں. اسی میں بنتے بھی ہیں بچے, بگڑتے بھی ہیں. لیکن ریسرچ کہتا ہے 80% سے زائد اسکول گوئنگ بچے بگڑ جا رہے ہیں, اور بمشکل 10 سے 20% بچے اپنے کریئر سنوارنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اور فیل کتنے ہو رہے ہیں؟ 80% فیل ہو جا رہے ہیں. میری مراد, میرا کہنا, فیل کا مطلب آپ ایگزام میں پاس ہوئے ہیں, 60% 70% سبجیکٹ پہ کچھ نالج نہیں ہے, وہ بھی میرے نزدیک فیل کے برابر ہے. اور کامیاب کا مطلب کیا ہے؟ سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل ہونا, صرف مارکس لے آ کر خوش ہونا, سیلیبریٹ کرنے کو کامیابی نہیں کہتے ہیں مجھے. سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل ہونا ہے. اب جب گاڑی چلانا سیکھتے ہو آپ تو پہلے میدان میں سیکھتے ہو یا گلیوں میں سیکھتے ہو, لیکن آپ کے دل کو پتہ ہوتا ہے, آپ اطمینان بخش نہیں لیتے کہ میں سڑکوں میں جب تک نہ چلاؤں, میں جب تک ایک اچھا رائڈر نہیں کہلاؤ جاؤں گا. میں بازار میں جہاں بہت ٹریفک ہوتی ہے اگر وہاں چلا لوں میں تو اپنے آپ کو آپ شاباشی دیں گے اور سیٹسفیکشن آپ کو ایک ملے گا کہ ہاں مجھے اتنی بڑی ٹریفک میں مجھے چلانے آ رہا ہے. بالکل اسی طرح آپ گراؤنڈ میں تو چلا رہے ہیں لیکن بازاروں میں ٹریفک میں آپ کو کار چلانے نہیں آ رہا ہے, 2 ویلر چلانے نہیں آ رہا ہے. بالکل اسی طرح 10th پاس تو ہو گئے, 12th پاس تو ہو گئے, گریجویشن آپ نے پاس تو کر لیا ہے, لیکن آپ کے پاس میں نالج نہیں ہے, آپ سب کچھ بھلا بیٹھے ہیں, اور بولنے کے ہنر نہیں ہے آپ کو, کمیونیکیشن سکلز آپ کے پاس میں نہیں ہے.
تو دنیا کے نزدیک گویا آپ کچھ نہیں ہے، آپ سے کئی گنا اچھے تو وہ لیبر ہے جو کبھی اسکول کا چہرہ نہیں دیکھے لیکن 30-30 ہزار روپے کمانے کا ہنر رکھتے ہیں ماشاءاللہ. وہ 30-30 ہزار روپے کما رہے ہیں. لیکن یہاں MBA بھی کر لیے بچے، بہت انجینئرنگ بھی کر لیے، کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن انہیں 2 منٹ انگریزی میں گفتگو کرنا نہیں آتا ہے، 2 منٹ بات نہیں کر سکتے. مولانا کبھی اسکول جانا ہی نہیں ہوا مولانا کا. لیکن ابھی میں آ رہا ہوں، ایک تمل ناڈو سے کوئی فون کیے اور مولانا 5 سے 10 منٹ انگریزی میں بات کیا ان سے. حالانکہ مسٹیکس وغیرہ تھے لیکن اپنی بات کو پورا رکھے، پورا کمپلیٹ ماشاءاللہ. یہ جو بولنا چاہ رہے تھے اس بندے نے سمجھ لیا، اور وہ جو بندہ بولنا چاہ رہا تھا یہ سمجھ لیا. لیکن جو مولانا نے 10 منٹ بات کی، ایسے لاکھوں انجینئرز ہیں انڈیا میں، ایسے لاکھوں گریجویٹس ہیں انڈیا میں جو 5 سے 10 منٹ انگلش نہیں بول سکتے، جو مولانا اسکول کالج نہ جا کر بھی 5 سے 10 منٹ انگریزی میں گفتگو کیے. کیوں؟ دنیا گھومے ہیں، سمجھے ہیں کہ ضروری ہے سیکھنا، ہر انسان کی زبان سیکھنا اور اس سے کمیونیکیٹ کرنا. تو یہاں لینگویج ایک بیریئر ہو جائے گا، آپ لوگ کو ایک رکاوٹ ہو جائے گا. ہاتھ میں سرٹیفکیٹ رہے گی، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. تو کانفیڈنس جنریٹ کریں، کمیونیکیشن سکلز پر فوکس کریں. یہ سکلز کا زمانہ ہے، سکلز آپ سیکھیں، دیکھیں کس میں زیادہ ترقی مل رہی ہے، اس پر اپنی جوانی کھپائیں، اس پر اپنا وقت کھپائیں، محنت کریں. اور ہر پلیٹ فارم سے میں کہتا ہوں، آپ جو اسکول میں جاتے ہو اور جس کلاس روم میں بیٹھتے ہو، اس کلاس روم میں 30 سے 40 بچے بمشکل ہوتے ہیں، اور ان 30 سے 40 بچوں کے نام آپ بخوب جانتے ہیں اور واقف ہے ان چہروں سے بھی. لیکن آپ سب سے دوستی نہیں کرتے ہیں، آپ دوستی بمشکل 3 یا 5 بندوں سے کرتے ہیں. وہی 3-5 بندے آپ کی پوری زندگی تباہ کر سکتے ہیں، اور وہی 3-5 بندے آپ کی پوری زندگی آباد کر سکتے ہیں. یہ برباد بھی کرتے ہیں، یہ آباد بھی کرتے ہیں. تو یہ جو دوست آپ چوز کرتے ہو اسکول میں، کالج میں، بالخصوص اسکولنگ کے بعد میں آپ 11th میں جاتے ہو، 12th میں جاتے ہو، یا 12th کمپلیٹ کر کے گریجویشن کے لیے آپ جاتے ہو، تو نیا سما ہوتا ہے، نیا کالج ہوتا ہے اور نئے لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں نئے نئے بچے بچیاں جو نظر آتے ہیں آپ کو، آپ دوستی کرنا شروع کرتے ہیں. تو 3 یا 5 ایسے بندوں سے ایک لڑکا دوستی کرتا ہے، اور وہی 5 وہی 3 بندے they can make you اور they can break you as well. آپ کو بنا بھی سکتے ہیں، آپ کو بگاڑ بھی سکتے ہیں، آپ کو آباد بھی وہی کریں گے، آپ کو برباد بھی وہی کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو دیکھنا پڑے گا. عیدین جب آتی ہے نا، آپ کپڑے لینا ہوتا ہے آپ کو، آپ جا کر ایسے ہی ایک شرٹ آپ نے چنا اور خرید لیا، ایسا نہیں ہوتا. آپ 10 دکان جاتے ہو، حالانکہ 1000 کا شرٹ ہوتا ہے، 1500 کا شرٹ ہوتا ہے. اللہ نے جنہیں پیسوں سے نہیں نوازا وہ تو 500 کے شرٹ میں بھی خوشی سے عید منا لیتے ہیں. 200 روپے کا بھی شرٹ لے کر سیلفی لے کر بڑے خوش ہوتے ہیں. تو وہ 200 300 500 کا شرٹ لینے جو بھی بندے جاتے ہیں، اور وہ جو شرٹ لیتے ہیں تو ایسا ہی پسند نہیں آتا تو پھینک دیتے ہیں، پھر دوسرا لیتے ہیں، پھر تیسرا، کچھ پسند نہیں آیا دکان چھوڑتے ہیں، دوسری دکان میں جاتے ہیں. ایسے 10 دکان میں جا کر آپ ایک شرٹ خریدتے ہو، بمشکل 1 سال 2 سال کوئی پہنتا ہے، اس کو پھینک دیتا ہے، پھر دوسرا شرٹ لیتا ہے. آپ نے شرٹ لینے کے لیے 10 دکان گئے ہو، اپنے فرینڈز کو لے کر گئے ہو کہ دیکھو میں اتنا اچھا نہیں ہوں سلیکشن میں، آپ میرا سلیکشن کریں، مجھ پر کون سا شرٹ زیادہ جچتا ہے مجھے بتائیں. آپ فرینڈز کے ساتھ میں ٹولی بنا کر جاتے ہو ایک شرٹ خریدنے کے لیے. اب جب آپ ایک سے دوستی کر رہے ہو تب بھی آپ نے رکنا وہاں پر، اس کو چھونا، اس کو پہننا، اس کو سمجھنا کہ یہ بندہ کیا 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کو جنت میں جانے کی فکر ہے، کیا یہ والدین کی رسپیکٹ کرتا ہے، کیا یہ ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتا ہے، یہ گھر جا کر کچھ وقت نکالتا ہے اپنی پڑھائی کے لیے، اس کے لائف میں کچھ ویژن، کچھ مشن، کچھ گولز ہے یا نہیں ہے. ورنہ millions of students they wake up early in the morning and they go to school. کتنا بڑا دیش ہے اور کتنے لاکھوں بچے روزانہ صبح اٹھ کر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، بڑے بڑے شہروں میں آپ کو صبح 7 سے 9 بجے کے درمیان دیکھیں، سارے بچے سکولز جاتے ہوئے نظر آئیں گے.
اور وہ بچوں کو رکا کر اگر کچھ دیر کے لیے آپ پوچھ لیں کہ بیٹا آپ اسکول کیوں جا رہے ہو، دے ہیو نو آنسر. انہیں کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ اسکول کیوں جا رہے ہیں. اور ایسا وہ ایک دن نہیں جا رہے ہیں، ایک ہفتہ نہیں جا رہے ہیں، ایک مہینہ نہیں جا رہے ہیں، ایک سال نہیں جا رہے ہیں، ایسا پورا 10 سے 12 سال جا رہے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں کیوں جا رہے ہیں. ایسے بندوں کو ایم لیس اسٹوڈنٹس کہتے ہیں. ان کے پاس میں کوئی ایمبیشن نہیں ہوتا ہے، کوئی گول نہیں ہوتا ہے، کوئی ڈریمز نہیں ہوتے ہیں. اور جن کے ڈریمز نہیں ہوتے ہیں، جن کے ایمز نہیں ہوتے ہیں، جن کے ایمبیشنز نہیں ہوتے ہیں، وہ جانور ہوتے ہیں. یہ جو ڈریمز، ڈیزائرز، ایمز، گولز، ایمبیشنز، یہ صرف اللہ نے انسانوں کے سینوں میں ڈالے ہیں، یہ جانوروں کے سینوں میں نہیں ڈالے ہیں. آج سے 500 سال، 1000 سال پہلے جو لائف سٹائل جانوروں کا تھا، ہاتھی کا تھا، وہ آج بھی ویسا ہی لائف سٹائل ہے ان کا. ان کے پاس میں آدھار کارڈ نہیں ہے، انہوں نے اپنے گھر بہترین انداز میں نہیں بنائے. آپ جائیں جنگل میں دیکھیں، آپ ویسی زندگی جو 1000 سال پہلے جانور جیا کرتے تھے آج بھی ویسے جی رہے ہیں. لیکن ترقی کس نے کی ہے؟ اتنے مخلوق، 18,000 مخلوق علماء بتاتے ہیں، اتنے مخلوق اور انسانوں کی آنکھوں نے نہ جانے اور کتنے دیکھنے ہیں، ہم نے دیکھے نہیں. اور نہ جانے کتنے اللہ نے مخلوق بنائے ہیں، اور ان تمام مخلوق کا لائف سٹائل بالکل ایک ہی ہے. بس کھانا، بچے پیدا کرنا، پیشاب پخانا کرنا، سو جانا اور لڑائی کرنا، بس اتنا. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن انسانوں کے پاس اب ہم لوگ سب گیدرنگ کیے ہیں. ایسا کیا کبھی کتے ٹاک رکھ لیتے ہیں؟ کبھی بلیوں کو دیکھا آپ نے؟ چلو آج ہم لوگ بات کرتے ہیں. یہ بالکل نہیں دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ ان کا لائف سٹائل روز اول سے لے کر روز قیامت تک ایک ہی طرح ہونے والا ہے. اور یہ ترقی جو کر رہی ہے مخلوق، وہ انسان کر رہی ہے. اور انسانوں نے غضب کی ترقی کی ہے. اور وہ جو غضب کی ترقی کی ہے وہ کیسے کی ہے؟ جو اللہ نے تحفہ دیا ہے. آپ کو میں نے 1000 روپے کا انعام اناؤنس کیا تو آپ لوگوں نے تالیاں بجائی ہیں. اور اسی طرح کوئی آپ کا دوست آپ کو لا کر ایک گفٹ دے دیتا ہے. یہ لو، میرے ابو بڑے بزنس مین ہیں امریکہ میں، آئی فون لے کر آئے تھے، مجھے آئی فون پسند نہیں، میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں. پھر تو آپ کو وہ دوست آپ کے ابو سے اچھا لگنے لگے گا. کیوں؟ میں ابو کو 3 سال سے بول کر ہنگر سٹرائک بھی کیا، کئی دفعہ 3 دن کھانا بھی نہیں کھایا. میرے ابو ظالم ہیں، میرے ابو تو سمجھتے نہیں میرے جذبات کو. میرے دوست نے میرے جذبات کو سمجھے اور ایک فون دے دیے. اتنا خوش ہو جاؤ گے ایک گفٹ کی وجہ سے کہ فون. ایسے پاگل بچوں، میری بات سنو، آپ کے ابو نے آپ کو پیدا کیا، اس سے بڑا گفٹ اس دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا آپ کو. آپ کے ابو آپ کو پیدا کیے ہیں، اس کا کوئی مول نہیں ہے. اس کے بعد کوئی چیز ایکسپیکٹ نہ کریں آپ لوگ والدین سے. اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ سمجھنا کہ یہ بونس میں مل رہا ہے. مجھے آپ کو پیدا کر دیے، بس خلاص وہی کافی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. اللہ نے آنکھ دیے ہیں اور بہترین اللہ نے دماغ دیا. زبردست تحفہ اگر آپ کو اس روئے زمین پر ملا ہے تو وہ ہے آپ کو اللہ نے دماغ دیا ہے. اور اس دماغ سے ہی آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ دنیا چیز کیا ہے، ہم نے اس دنیا میں کرنا کیا ہے. آپ یہاں پر 3 وقت کا کھانا کھا کر مرنے کے لیے نہیں آئے ہو. اس دنیا میں آپ ریولوشن کے لیے آئے ہیں. اس دنیا میں ایک بدلاؤ کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ کی شخصیت سے کم از کم آپ کے گاؤں والوں کو فائدہ ہونا چاہیے. اگر دیش والوں کو آپ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کم از کم آپ کے گھر والوں کو فائدہ ہونا چاہیے بھائی. کم از کم آپ کے بیوی، آپ کے 4 بچوں کو فائدہ ہونا چاہیے. لیکن نوجوان بچے جو جوانی کے وقت کو برباد کرتے ہیں اور کچھ سال کے بعد شادی ہوتی ہے اور بڑے ارمانوں سے بچی آتی ہے کہ میرا ہیرو ہوگا، مجھے ایسا کرے گا، مجھے لانگ ڈرائیو پہ لے جائے گا، مجھے فلانے ہوٹل پہ لے جائے گا، مجھے ہنی مون چاند پہ بھی لے جائے گا. یہ سب خوابیں لے کر آتی ہے. ایک دن میں سارے خوابیں چھوٹنا چھوٹ جاتے ہیں. جب اس کو حالت پتہ چل جاتی میرے میاں کیا ہے، اب اس کے پاس نہ جاب ہے، نہ سکلز ہے، نہ ایمبیشن ہے لائف میں. اب دونوں کی زندگی برباد. اس کے بعد 2-4 سال کے بعد، 5-6 سال کے بعد 2-4 بچے پیدا ہوں گے. وہ بچوں کی زندگی برباد. کیوں؟ وہ بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتا، نیوٹریشس فوڈ نہیں کھلا سکتا، اور نئے جگہ گھما کر انجوائے نہیں کروا سکتا ہے. تو ایسا آج ہو رہا ہے. اور یہ جو نوجوان بچے آج
स्कूल्स कॉलेजेस जा रहे हैं, 10-15 साल के बाद आपने भी तो शादी करनी है, आपके भी तो बच्चे होंगे, आप उनको कैसे जिंदगी दोगे? आपको जॉब कैसे मिल सकती है? ये तो कंपटीशन वाला ज़माना है। एक जॉब अगर होती है तो 1,000 लोग अपना रिज्यूमे लेकर खड़े रहेंगे, 1,000 लोगों से आपका कंपटीशन रहेगा, 1 लाख लोगों से आपका कंपटीशन रहेगा। आप देख नहीं रहे हो, एक ज़माने में नीट का एग्ज़ाम बमुश्किल मौलाना 8 लाख लोग लिखते थे, अभी 20 लाख नौजवान बच्चे लिख रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये साल 25 लाख लिखेंगे, आने वाले ज़माने में 50 लाख लिखेंगे। एक दौर आएगा 1 करोड़ नौजवान बच्चे भी नीट का एग्ज़ाम लिखेंगे और बचपन से ख्वाब देखते आ रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगा। ऐसे ही नहीं बनेंगे आप डॉक्टर, बहुत मेहनत करना पड़ता है आपको, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती है आपको। तो नौजवान बच्चों, अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हो, आप लोग अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हो, वालिदैन को खुशियाँ देना चाहते हो, तड़पते हैं वालिदैन, रोज़ाना जो आपके वालिदैन ऑफिस जाते हैं, मेहनत करते हैं, और उनसे जाकर कोई पूछे कि भाई इतनी मेहनत आप जो कर रहे हो, किसके लिए आप मेहनत कर रहे हो? एक ही जवाब आएगा, ये मेरे बेटे के लिए मेहनत कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मेरे बेटे को कामयाब होना देखना चाहता हूँ। लेकिन बेटा बेचारा वो 14 साल नहीं हुआ, ड्रग्स में मुलविस हो गया है, इश्कबाजी में मुलविस हो गया है, चोरी में मुलविस हो गया, जिना में मुलविस हो गया, इतने बड़े बड़े गुनाह करने लगा। वालिदैन कभी सोच नहीं सकते एक सेकंड, वालिदैन बल्कि डिप्रेशन में गए, जिनकी सेहत बड़ी ज़बरदस्त है माशाअल्लाह, बच्चों की वजह से वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। बच्चियों की हरकत की वजह से 40-45 साल के जो पेरेंट्स हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उन्हें डायबिटीज़ हो रहा है, उन्हें थायराइड आ रहा है, उन्हें और मज़ीद बीमारियां आ रही हैं। और ये बीमारियां आने का सबब कौन बन रहे हैं? अपने ही बच्चे बन रहे हैं। और परेशान माँ बाप जो 70 साल में जाके मरना है, परेशानियों में जाकर वो 50 साल में मर रहा है। तो वो मारने वाले कौन हैं? वो नौजवान बच्चे, उन्हीं के खुद के बच्चे हैं। इसीलिए ऐसे बच्चों को मैं साइलेंट किलर्स कहता हूँ। और वो जो साइलेंट किलिंग करते हैं, वो कोई छड़ी लेकर, कोई तलवार लेकर, कोई गन लेकर नहीं मार रहे हैं अपने अब्बू को, अपने एक्टिविटीज से मार रहे हैं, अपने गलत कैरेक्टर से मार रहे हैं, ये गंदे कामों से मार रहे हैं। और ये जो बच्चे गुनाहों में मुलविस है, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते लाइफ में। लिख ले, ये जो इश्कबाजी ऐसी चीज़ है, इसमें 25% स्कूल कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन, टैलेंटेड चिल्ड्रन मैं बता रहा हूँ, टैलेंटेड चिल्ड्रन, ये अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। मेरे पास एक लड़का पढ़ने आया, 10th में 98%, 11th में 97%, 12th में 95%, और नीट की ट्रेनिंग लेने गया हिंदुस्तान का बेहतर से बेहतर इदारा एलन में, और वो भी कोटा राजस्थान में। और वहाँ गया, शुरू 1-2 महीने ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि बचपन से वो पढ़ाई में बड़ा मजबूत, पढ़ाई में बड़ा कामयाब था। और हमेशा उसके वालिद ने कहा, KG से लेकर 12th ग्रेड तक मेरा बच्चा हमेशा क्लास में टॉप ही रहा। लेकिन जैसा नीट ट्रेनिंग लेने के लिए ये कोटा गया है, ट्रेनिंग एलन में लेने के लिए, वहाँ सिर्फ 2 महीने में इसने कुछ ऐसे बच्चों से दोस्ती कर ली है और ड्रग्स में मुलविस हो गया है। और इतना मुलविस हो गया कि ये अभी ठीक से पेन पकड़कर लिख भी नहीं सकता, उसके हाथ ऐसे कांप रहे हैं, इतना कमज़ोर हो गया है। ऐसा एक नहीं, हर एक वर्कशॉप में मेरे 5-5, 10-10 बच्चे आते हैं, टैलेंटेड बच्चे जो डॉक्टर बनने का पूरा हुनर रखते हैं। और वालिद 100% यकीन कर भी चुके थे कि ये मेरा बच्चा डॉक्टर बनने वाला है। लेकिन सिर्फ एक नए माहौल में जाकर, एक नए कॉलेज में जाकर, एक नई ट्रेनिंग के लिए क्या अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव गया, तो 3 बच्चों से दोस्ती कर ली जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, तो आप भी 100% वही काम करोगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, आपने अगर कामयाब होना है, और जितने वालिदैन मुझे सुन रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप मेहनत से पैसे बनाते हो और अच्छे स्कूल में दाखिला करते हो अपने बच्चों का, और आप समझते हो योर जॉब इज डन, मेरा काम हो गया, मैंने तो अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। उस अच्छे स्कूल में भी 10, 20, 25, 30% ही अच्छे बच्चे निकलते हैं। बाकी 70% जो बच्चे होते हैं, वो जो बदमाश होते हैं, वो जानी होते हैं,
وہ شرابی ہوتے ہیں، وہ اسموکرز ہوتے ہیں، وہ ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں، اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ میرا بچہ کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھ رہا ہے، وہ کہاں گھومتا ہے۔ شام میں 5 بجے کے بعد وہ اپنے امی سے کہہ کے امی دوست کے پاس جا رہا ہوں 1 گھنٹے کے لیے، امی نے بھی انٹروگیٹ کرنا، اس کو پوچھنا کہ یہ کس کے ساتھ جا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور یہ روز کی ذمہ داری ہے۔ بگڑنے کے لیے 1 لمحہ کافی ہوتا ہے، 1 لمحہ، اور وہ جو بگڑ گیا پھر اس کا کوئی ریکوری نہیں ملے گی آپ کو۔ بالخصوص ڈرگز میں جو انوالو ہوتے ہیں، ہر باپ یہی سمجھتا ہے، ہر ماں یہی سمجھتی ہے کہ میرا بچہ، میری بچی بہت معصوم ہے، یہ گناہ بالکل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے ورکشاپس میں یہ چیزوں سے میں گزر رہا ہوں۔ ایک والد آ کر دہاڑے مارتے ہوئے روتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی نوجوان بچی بھی ہے۔ بچی کے آنکھ میں 1 آنسو نظر نہیں آ رہا ہے مجھے۔ باپ کو آسانی سے رونا نہیں آتا ہے، ماں پھر بھی رو لیتی ہے، لیکن باپ اپنے آنسو پی لیتا ہے۔ باپ برداشت کرنے کا نام ہے، اور وہ باپ روئے جا رہا ہے کہ میں نے محلے والوں سے لڑ لیا ہے سر، کہ میری بچی پر میرے محلے والوں نے الزام لگایا کہ آپ کی بچی پارکوں میں 1 بچے کے ساتھ نہیں، ہمیں 3 الگ الگ بچوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ تو میں نے لڑ لیا، میری بچی ایسا کر ہی نہیں سکتی ہے، جیسے اسکول سے آتی ہے، کالج سے آتی ہے، سیدھے مصلی بچھا کر نماز پڑھتی ہے، میری بچی ایسا نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن جب ویڈیو لا کر مجھے دکھایا گیا کہ یہ بچی دیکھو آپ ہی کی، یہ الگ بچے کے ساتھ، یہ الگ بچے کے ساتھ، یہ الگ بچے کے ساتھ، ایک دفعہ بائک پہ نظر آ رہی ہے، ایک دفعہ پارک میں نظر آ رہی ہے، ایک دفعہ میکڈونلڈس میں نظر آ رہی ہے۔ جب میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں سر، میرا دل کیا کہ اسی وقت میں خودکشی کر لوں، لیکن میں مسلمان ہوں، اس زبان سے میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں خودکشی کیسے کر لوں؟ لیکن میری بچیوں نے جینا حرام کر دیا۔ اسی لیے میں بچیوں سے کہتا ہوں، جب تک آپ اپنی نظر سڑک پر نظریں جھکا کر چلنے لگو گی، تب تک آپ کے والدین نظریں اٹھا کر سڑک پر چلیں گے انشاءاللہ۔ شرمندہ ہو کر چلنا پڑے گا۔ ایسی تکلیف والدین کو دے رہے ہیں، وہ والد جو اپنی زندگی نچھاور کر دیا آپ کی تربیت کے لیے، آپ کے کپڑوں کے لیے، آپ کے کھانے کے لیے، آپ کے سکولنگ کے لیے، آپ اس کو ہی دھوکہ دے رہے ہو۔ قسم خدا کی میں اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں، جو لڑکے والد کو دھوکہ دیتے ہیں، جو لڑکے اپنی امی کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کبھی جسٹس نہیں کر سکتے۔ کل جا کر وہ بوائے فرینڈ کو بھی دھوکہ دے گی، اور وہ بچے کل جا کر اپنے گرل فرینڈ کو بھی دھوکہ دینے والے ہیں۔ جو والدین کو دھوکہ دیتے ہیں، یاد رکھ لیں وہ دنیا میں ہر کسی کو دھوکہ دیں گے، وہ کبھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں اپیل کرتا ہوں، والدین کے قریب ہو جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، ٹیچرز کے قریب ہو جائیں۔ پھر سے کہتا ہوں سن لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، اپنے پیرنٹس کے قریب ہو جائیں، اپنے ٹیچرز کے قریب ہو جائیں۔ اگر آپ جو میں نے بتائے ان سب کے قریب ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ کامیابی طے ہے آپ لوگ کے۔ لیکن یہ 4 جو میں نے ابھی بتائیں، انہیں چھوڑ کر آپ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ آپ کس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہو؟ آپ سوشل میڈیا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہو، آپ زنا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہو، کوشش کیا بلکہ کیے جا رہے ہو، آپ گناہوں میں ملوث ہو رہے ہو، آپ ایسے گندے دوستوں کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ تو اس سے صرف آپ کی جوانی، ضرور آپ کو پلیجر ملے گا، خوشی ملے گی، اچھا لگے گا آپ کو، لیکن وہ 25 سال تک ہی رہے گی آپ کو وہ خوشی۔ اس کے بعد گھٹ گھٹ کے جینا ہے آپ نے، آپ کو زندگی اچھی نہیں لگنے لگے گی۔ آپ سو جاؤ گے رات میں، آپ کے آس پاس میں کئی لوگ جو سوتے ہیں انہیں نیند آتی ہے، لیکن آپ کو نیند میسر نہیں ہوتی ہے، نیند ہی نہیں آتی آپ کو۔ 25 سال کے بعد ایک ایک دن بھاری ہو جائے گا آپ کا۔ اسی لیے میں تمام نوجوان بچوں سے، بچیوں سے اپیل کرتا ہوں، آپ کو مزہ ضرور ہے اس میں، لیکن یاد رکھیں اس کے ساتھ اللہ کی سزا بھی ہے، آپ نے وہ سزا بھی چکنا ہے۔ پھر 10 سال کا مزہ ہے آپ کو جوانی کا، اس کے بعد اور 50 سال آتے ہیں۔ آپ نے 15 سال سے عیاشی شروع کی ہے، 25 سال تک آپ مزہ لوٹو گے، اس کے بعد شادی ہو جائے گی، بچے ہوں گے، وہ سب چیزوں کو بھلا بیٹھنا پڑے گا، کریئر سنوارنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا،
تو وہاں 25 سے اگر آپ 75 ایئرس بھی جی رہے ہو تو آپ کے پاس میں اور مزید 50 سال ہے، اور یہ 50 سال آپ کیسے گزارو گے؟ پریشانیوں میں گزارو گے، لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگتے رہو گے کہ میری بیوی بیمار ہے، علاج کا پیسہ نہیں ہے میرے پاس میں، زکوٰۃ کے بھی چلے گا، دے دیجئے پیسے۔ یہ نوبت آتی ہے۔ میں نے بڑے بڑے گھرانوں کے بچوں کو یہ دیکھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف پہلے بتا دیا ہے کہ اقرا، پڑھ، علم حاصل کر، ہنر حاصل کر، سکل حاصل کر، نالج حاصل کر، اور یہ جو حاصل کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے تو دنیا کو بنانے کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا، اور ساتھ میں ایک سلیبس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا قرآن کی شکل میں۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہتے وہ ٹیچر کا ہاتھ پکڑے اور کتابوں میں زندگی گزارے۔ ایک ہاتھ آپ کا اگر ٹیچر کے ہاتھ کو تھامتا ہے اور دوسرا ہاتھ کتابیں تھام لیتا ہے تو وہ پھر انشاءاللہ کل کا مولانا ابوالکلام آزاد ہوگا انشاءاللہ، وہ کل ڈاکٹر ابوالکلام ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دوستی کتابوں سے کریں، آپ دوستی اپنے ٹیچر سے کریں، آپ دوستی اپنے پیرنٹ سے کریں۔ میں دیکھتا ہوں مولانا حضرت یہاں بیٹھے ہیں، اپنے بچے، 2 بچے ہیں ماشاءاللہ، دونوں عالم دین، ایک ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک سعودی عربیہ میں ماشاءاللہ مدینہ میں بہترین عربی زبان سیکھتے ہوئے اور مزید عالمیت کا کورس وغیرہ کر رہے ہیں۔ بالکل دوستوں کی طرح آپ بیہیو کرتے ہیں، ہنسی مذاق تمام چیزیں، پھر اس میں کبھی سیریس نوٹ آپ بتاتے بھی ہیں تربیت میں یہ چیز کریں یہ چیز نہ کریں۔ تو یہ آپ جتنا وقت آپ کا ٹیچرز کے ساتھ آپ بتاؤ گے، پیرنٹس کے ساتھ آپ بتاؤ گے، اپنے کتابوں میں آپ بتاؤ گے، انشاءاللہ آپ کے پیچھے ایک قافلہ چلے گا انشاءاللہ۔ علم کے پیچھے جو بھی دوڑتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے صرف کامیابی نہیں بلکہ اس کو ایک ریکگنیشن، اسے ایک عزت بھی ملتی ہے۔ تو آپ لوگ میری ان باتوں کو اپنے گھر لے جائیں، لکھیں کتاب میں اور فالو کریں اسے اپنی زندگی میں، بالخصوص اپنی یہ جو جوانی جو ٹینیج ہوتی ہے 19 ایئرس تک، وہیں آپ کا پورا کریئر بن جاتا ہے، وہیں آپ کا پورا کریئر سنور جاتا ہے۔ تو آپ یہ گناہوں سے بچیں۔ کچھ میں گناہیں آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اس سے اگر آپ بچ جاتے ہو تو پھر کل کے آپ ٹاپ انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، بزنس انٹرپرینر بھی ہیں انشاءاللہ۔ آپ ایک گھر چلانے والے نہیں بنیں گے، آپ کے محلے میں اگر 100 بیوہ ہیں تو وہ 100 بیواؤں کو کھانے دینے والے بنیں گے آپ انشاءاللہ۔ اگر 100 ایسے گھر ہیں جب بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں محض پیسوں کی وجہ سے، تو آپ وہ 100 بچوں کو اسکول بھیجنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ ایسے اپنے کریئر کو سنوارو۔ بچنا کس سے ہے آپ نے؟ بچنا سوشل میڈیا سے ہے۔ بچنا کس سے ہے آپ نے؟ بچنا گندے دوستوں سے ہے، بچنا ڈرگ سے ہے، بچنا غیبت سے ہے، بچنا زنا سے ہے۔ اگر یہ زنا سے، ڈرگ سے، سوشل میڈیا سے اور گندے فرینڈ سے اگر آپ بچتے ہو انشاءاللہ آپ کی کامیابی طے ہے۔ اور آپ والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھانے کی کوشش کریں۔ بچوں میں غضب کا ڈسپلن آتا ہے۔ جو صبح فجر کی نماز والد اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے وہ وقت کی قدر کو بھی جانتا ہے اور گناہوں سے بھی بچتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن والدین ہی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ امی پاکستان کے سیریلز دیکھنے میں مشغول ہے اور ابو کرکٹ میچز دیکھنے میں مشغول ہے، اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں چلو ایگزام میں پڑھ لو، اور امی فون میں ٹی وی دیکھ رہی ہے، ابو ٹیلی ویژن میں کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ سیریلز میں امی مشغول ہے، کرکٹ میچ میں ابو مشغول ہے، اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ چلو پڑھائی کرو۔ آپ نے پہلے قربانی دینا ہے، آپ نے ٹی وی دیکھنا بند کر دینا، بلکہ ٹی وی کو گھر سے نکال دیں۔ موبائل فون کم استعمال کریں والدین اپنے بچوں کے سامنے، بچوں کے سامنے موبائلز بہت کم استعمال کریں۔ بلکہ میں ماں سے کہتا ہوں کہ آپ 2 گھنٹے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اور وہ میتھ پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، آپ بالکل بیٹھ کر دیکھتے رہیں۔ وہ دیکھنا بھی آپ کے لیے عبادت ہے، ثواب ہے، کیونکہ آپ گناہوں سے بچا رہے ہو۔ آپ اقرا علم سے
قریب کر رہے ہو اپنے بچوں کو، لیکن کون سی ماں اپنے بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھتی ہے؟ بمشکل 5% ایسے امیاں ہوں گی جو بچوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ تو سب مائیں بیٹھتی ہیں، جیسے 7 اسٹینڈرڈ پہ چلا جاتا ہے تو سب چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں، میں اپیل کرتا ہوں تمام پیرنٹس سے کہ اپنا وقت نکالیں، اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ بیٹھیں، ان کو اچھے لوگوں سے ملائیں، اچھے علماء سے ملائیں، اچھے ٹیچر سے ملائیں، اور سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے آپ جتنا پیسہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں اتنا خرچہ کریں، یہ فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ زمانہ سکلز کا ہے، بہت کمپٹیشن کا ہے، اپنے بچوں کو گناہ سے بچائیں، فون سے بچائیں، زنا سے بچائیں، سوشل میڈیا سے بچائیں۔ آپ جو کالج جا رہے ہیں وہ کالج کے ٹیچر سے ہفتے میں 2 بار جا کر ملیں کہ میرا بچہ کیسا پڑھائی کر رہا ہے، روز آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، میری بچی روز آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے، اس کے فرینڈز کون ہیں، فرینڈز کا کیریکٹر کیسا ہے، کیا فرینڈز پڑھائی میں اچھے ہیں کہ نہیں ہیں، فرینڈز کا بیہیویئر کیسا ہے ٹیچرز کے ساتھ میں۔ یہ انکوائری ویکلی ونس ضرور کریں آپ لوگ پیرنٹس، انشاءاللہ تو ایک ریولوشن آئے گا۔ مجھے یقین ہے یہاں کے طلباء میں، یہاں کے تمام افراد جتنے آ کر بیٹھے ہیں اس دھوپ میں، غضب کا ڈسپلن میں آپ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں۔ ارادے کی ضرورت ہے، اب ارادہ کر لیں انشاءاللہ، یہاں سے ایک ریولوشن آئے گا، یہاں سے پھر سے ایک مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوگا، یہاں سے پھر سے ایک بھارت کا انشاءاللہ ایجوکیشن منسٹر بنے گا، اور کامیابی آپ کو میسر ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔